اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، خوب جان چکے ہو تم جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن میں، فَقُلْنَا، تو ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا ان کو كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو تم بندر ہو جاؤ، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ نے ان سے کہا تھا عبادت کا دن اللہ نے ان کو ہفتے کا دیا تھا۔ اللہ نے ایک دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن اللہ نے مقدس دن بنایا ہے۔ کیا دن بنایا بھائی؟ مقدس دن، عظمت والا، عبادت والا۔ اللہ نے یہودیوں کو کہا تو انہوں نے ہفتے کا دن لے لیا، عیسائیوں سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن لے لیا۔ آج جا کر دیکھیں گے تو اتوار کے دن چرچ کھول کر عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک اور وہ تھا جمعے کا دن، وہ برکت والا دن کیا تھا؟ مقدس دن جمعے کا دن تھا۔ اللہ نے وہ جمعے کا دن ایمان والوں کو نصیب فرمایا۔ تو ہفتے کے دن ان یہودیوں کو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو مچھلی نہیں پکڑنا ہے، اس لیے کہ یہ سارا سمندر کے علاقے میں، ندی کے علاقے میں رہتے تھے، خوب مچھلی کھایا کرتے تھے، مچھلی کا شوق زیادہ تھا۔ اللہ نے ہفتے میں ایک دن ان کو امتحان لینے کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی شکار نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بہانہ بازی کرتے تھے، ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، جمعے کے دن ہی مچھلیاں پکڑتے اور ان مچھلیوں کے دم میں جو ہے دھاگا باندھ دیتے تھے، مچھلیوں کے دم میں دھاگا باندھ کر اس دھاگے کو کسی زمین میں گھاٹی ڈال کر کے، زمین کے کسی کھوٹے میں گھاٹی ڈال کر کے اس مچھلی کو دریا میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے کہ ہفتے کے دن جب شکار نہیں کریں گے تو اتوار کی صبح کو مچھلی نہیں ہوگی ان کے پاس ناشتے میں، اتوار کے دن شکار کریں گے تو اتوار کے شام کو، پیر کے صبح کو کھائیں۔ تو اب اس لیے یہ کرتے تھے کہ جمعے کے دن ہی مچھلی پکڑ کے مچھلی کے دم میں دھاگا باندھتے اور اس کو کھوٹا باندھ کر کے سمندر میں چھوڑ دیتے، ہفتے کے دن اس کا شکار نہیں کرتے، اتوار کے دن جا کر کے وہ ساری مچھلیاں پکڑ کر لا لیتے۔ اللہ کے حکم میں ایسی بہانہ بازی کرنا، ایسا بہانہ بازی کرنا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، منع ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، کھلم کھلا نافرمانی۔ اللہ نے کہا ہفتے کے دن نہیں پکڑنا، نہیں پکڑو۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے بعض یہ کرتے تھے کہ گڑھا کھود دیتے تھے، تو اس گڑھے میں آ کر پانی گرتا تھا تو اس پانی اوور فلو ہو کر آگے چلا جاتا تھا، تو جو مچھلیاں آ کر گرتی تھی وہ گڑھے میں رہتی تھی، تو اتوار کی صبح کو جا کر وہ مچھلی پکڑ کر لا لیتے تھے۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اس زمانے کے علماء نے ان کو سمجھایا، نیک لوگوں نے سمجھایا۔ 2 قسم کے لوگ تھے، ایک فرما بردار لوگ تھے، ایک نافرمان تھے۔ جو فرما بردار تھے اس میں علماء تھے، نیک لوگ تھے، انہوں نے جا کر سمجھایا۔ جب تک سمجھایا یہ لوگ نہیں مانے تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے، دور چلے گئے۔ اللہ کے نافرمانوں کو چھوڑ کر فرما بردار لوگ الگ ہو گئے، تاکہ کہیں اللہ کا عذاب آئے تو ہمارے اوپر نہ آئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے، سمجھانے تک سمجھائے، جب انہوں نے نہیں مانا تو یہ لوگ چلے گئے، تو چند دنوں کے بعد، 3-4 دن کے بعد آواز ہی نہیں آتی ہے ان لوگوں کی، گاؤں سے کوئی آواز نہیں آتی۔ جب جا کر انہوں نے دیکھا کہ کیا ہو گیا، پوری بستی کے لوگ بندر ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے جوانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا اور بڑے لوگوں کو، بوڑھے لوگوں کو اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا۔ تو ہفتے کے دن عبادت کا دن تھا، عبادت کے دن مچھلی نہیں پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ مچھلی نہیں پکڑتے تھے لیکن بہانہ بازی کرتے تھے۔ اللہ کو بہانہ بازی پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہاتھ سے کھا رہا تھا، کس ہاتھ سے بھائی؟ دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روکا کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو۔ تو اس آدمی نے بہانہ کرتے ہوئے کیا کہا، مجھے سیدھے ہاتھ میرا کام نہیں کرتا، میرے سیدھے ہاتھ میں کھانے کی طاقت نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا آج کے بعد تیرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے اس کا وہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک ہے گناہ کر کر آدمی کو بہانہ نہیں کرنا چاہیے، میں یہ واسطے گناہ کیا۔ گناہ کرنے کے بعد آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے، شرمندگی کرنی چاہیے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یہ سارے کے سارے بندر بنا دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وہی بندر ہیں کیا جو بنی اسرائیل کے زمانے میں پیدا کیے گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جس قوم پر اللہ کا عذاب آئے اور اس قوم کے چہرے کو اللہ بگاڑ دے، انسانوں سے بندر یا خنزیر بنا دے تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی، چند دنوں کے بعد اللہ ان سب کو موت دے دیتے ہیں۔ تو یہ خنزیر اور بندر بنائے گئے۔ جب یہ نیک لوگ فرما بردار تھے جو ہفتے کے دن عبادت کرتے تھے، مچھلی پکڑنے کے لیے ہیلا بہانہ نہیں کرتے تھے، جب یہ لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو ان کے رشتہ دار سمجھ دیکھ کر پہچان لیے، آ کر رونے لگے، بندر کی شکل میں آ کر رونے لگے، اور یہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، پتہ نہیں کہ کون ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد سب پر موت، اللہ نے سب کو مار دیا، سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے یہی اسی واقعے کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے، یقیناً تم لوگوں نے جان لیا۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ تو عذاب میں آ کر مر گئے تو مر گئے، لیکن جو لوگ فرما بردار تھے ان سے اللہ فرماتے ہیں یقیناً تم لوگوں نے جان لیا ان کو جو تم میں سے حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے تجاوز کر گئے، ان لوگوں کو تم نے جان لیا۔ فی السبت، ہفتے کے دن کے معاملے میں، فقلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ، ذلیل بن جاؤ، تو سارے کے سارے بندر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فجعلناها، ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا نکالا لما بین یدیہا، جو لوگ وہاں پر تھے ان لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ جو لوگ تھے ان لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فجعلناها نکالا، تو ہم نے ان کو بنا دیا عبرت ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے وہیں پر تھے، وما خلفہا، جو بعد میں آنے والے تھے ان لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ بعد میں آنے والے لوگ اس واقعے کو سن کر نصیحت پکڑیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی وجہ سے پہلے ایسا ہوا، لہذا اللہ فرماتے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے نصیحت بنا دیا ہے، سبب موعظت بنا دیا ہے اس کو، للمتقین، ڈر کر چلنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے۔ وما خلفا، جو سامنے نہیں تھے بعد میں آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، نصیحت کا سامان بنا دیا، ایک عبرت کا سامان۔ عبرت کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بندر بن گئے، وہ لوگ ڈر گئے۔ ہمیں بھی آئندہ بھی ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ آج ڈرے ہیں تو اللہ نے ہم کو بچا لیا، آئندہ بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے تو اللہ آئندہ بھی ہم کو بچائیں گے۔ لیکن جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، بعد میں آنے والے تو بہت سے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے قرآن یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ لوگ بندر بنا دیے گئے، اور قیامت تک کے لیے ان کی یہ واقعہ نصیحت کا سامان۔ تو اللہ کے حکم کے اندر بہانہ بازی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیز کہہ دیا کرو تو کر دینا چاہیے، جس چیز کو نہیں کرنے کا حکم ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن آدمی غلطی گناہ کرتے ہوئے بہانہ کرے کہ میں اس وجہ سے گناہ کیا ہوں، اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں گناہ کر کے گناہ کا بہانہ بنانا گناہ کرنے سے بدتر ہے۔ گناہ کرنے پر اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا گناہ کرنے کے بعد گناہ کا ہیلا بہانہ بناتا ہے آدمی۔ گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے کا ہیلا بہانہ بناتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جیسا میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھئی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا لا استطیع، مجھے طاقت نہیں ہے، میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کام بھی نہیں کرے گا۔
اس کے دن سے، اس کے بعد سے اس کا سیدھا ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے حکم کے سامنے بہانہ بازی نہیں کرنا چاہیے. عمل نہیں کرتے ہیں، سستی ہے، غفلت سے ہو گیا. آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے. گناہ کر کے بھی اکڑ کے میں یہ واسطے کیا ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ سے دعائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، فرما برداروں میں ہمارا شمار فرمائے، نافرمانوں سے اللہ ہمیں بچائے.